حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی مدنی العالی ہیں۔ میں آپ سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، اور اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ادب کا تقاضا ہے اور اتنی بڑی شخصیت ہمارے سامنے ہے، لہذا ہم سب اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ میں بیٹھ جائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء اعظام اور اس مدرسے کی دعوت پر گاؤں سے اور آس پاس سے جمع ہونے والے نوجوان، بزرگ، بچے اور پردہ نشین خواتین، میرے دوستوں، یہ بات مشہور ہے کہ دنیا میں چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مقابلہ کروائیں گے، جو آدمی دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، جو آدمی دنیا میں جتنا بڑا جھوٹ بولے گا اس کو اتنا ہی بڑا انعام ملے گا. اور 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ 1 مہینے میں تیار کرو، جو جتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے وہ جھوٹ بولنے کی کمپٹیشن کے اندر شریک ہو، جس کا جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اس کو اتنا ہی بڑا انعام مل جائے گا. چنانچہ بڑے بڑے لوگ، پھینکنے والے، گولے داغنے والے، بڑے بڑے لوگ اپنی کہاوتوں کو بنا کر اس کمپٹیشن کے اندر مقابلے میں شرکت کے لیے جمع ہوئے. تاریخ طے ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے کہ آج دیکھا جائے گا کہ کون کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بڑے سے بڑا جھوٹ، بڑے سے بڑا گولا لوگ چھوڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک
کمزور سا انسان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سب سے بڑا جھوٹ میں بولتا ہوں. کہا کہ میں نے دیکھا کہ 3 4 5 عورتیں ایک جگہ جمع ہیں اور ان میں سے ہر ایک عورت خاموش بیٹھی ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہے. مجمع کے اندر تالی پٹ گئی کہ یہ تو ناممکن ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ عورتیں ہوں اور شور شرابہ نہ ہو، بات چیت نہ ہو، گفتگو نہ ہو. آج یہ دین کی مجلس لگی ہے جس میں سکون ہونا چاہیے، طمانینت ہونی چاہیے، شور شبق نہ ہونا چاہیے. ایسے ماحول میں یہ عورتیں ہیں بیچاری، یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے کہ ان کو تو چیخنا ہی ہے، ان کو تو بولنا ہی ہے. اور پھر جلسے والوں نے یہ کام کیا کہ بالکل اسٹیج کے پاس لا کے کہ ایک قدم رکھیں تو اسٹیج کے اوپر آ جائیں گی، بالکل اسٹیج کے پاس لا کے ان کو بٹھا دیا کہ بس شور مچاؤ، نہ سننے والوں کو کچھ پلے پڑے نہ سنانے والے کو کچھ پلے پڑے، بس سب کورے کے کورے واپس چلے جائیں. میرے دوستو، یہ موسم بھی خراب ہوا اور اس موسم کی خرابی میں جلسہ بھی ادھر سے ادھر ہوتا دکھائی دے رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو خوشگوار بنا دیا. گرمی کی تپش اور تمازت ختم ہوئی اور موسم اس وقت بہت اچھا ہے. میرے دوستو، بات ایک ایسی کرنی ہے جو ہمارے آپ کے کام آنے والی ہے. اللہ تعالی نے انسان کو وہ عظمتیں عطا کی جو عظمتیں کائنات میں کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کی گئی. بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالی نے اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی کبریائی سے، اپنی بڑائی سے اللہ تعالی نے اس دنیا میں بنائی ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ہوائیں جو منٹوں میں دنیا کو سکوڑ کر رکھ دے، منٹوں میں دنیا کو ہلاک کر کے رکھ دے، لیکن ساری چیزوں کی طاقت ایک طرف. انسان کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا جو عظمت انسان کو دے دی، ساری کائنات میں کسی اور کو نہیں دی. اللہ تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ ہم اپنا نائب اس دنیا میں اتارنا چاہتے ہیں. انسان نہیں آیا. فرشتوں نے دیکھا تھا جنات کو، وہ بولے کہ اے اللہ، کیا تو ایک ایسی قوم کو اتارنا چاہتا ہے جو فساد برپا کرے، فتنہ پھیلائے، خون بہائے، قتل و غارت گری مچائے؟ تو اللہ تعالی نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالی نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، آدم کے مجسمے کو بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرشتوں نے نہیں دیکھا تھا کہ انسان کیا چیز ہے. اللہ تعالی نے اپنے علم کے ایک حصے کو آدم کے سامنے پیش کیا. آدم کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی،
علم کو محفوظ کرنے کی، علم کو سمیٹنے کی۔ آدم نے یاد کر لیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا بتلاؤ میں نے کیا بتلایا، وہ خاموش رہے۔ اللہ نے آدم سے کہا، آدم نے ایک ایک بات کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ نے، فرشتوں نے جب اللہ کی یہ بڑائی کو دیکھا تو بول اٹھے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات یا اللہ، جو تیرے پاس علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو، آدم کے اندر اللہ نے وہ شکتی رکھی تھی، وہ طاقت رکھی تھی، وہ علم رکھا تھا، وہ بڑائی رکھی تھی، وہ قوت رکھی تھی کہ ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی، لیکن جو عظمت آدم کے اندر رکھ دی وہ عظمت کائنات کے کسی اور کے اندر نہیں رکھی۔ پھر اللہ نے ایک مہمان بھی بلا رکھا تھا اس مجلس میں جس کا نام ابلیس تھا۔ سب سے کہا، فرشتوں سے، جنات سے، ابلیس سے، کہ جاؤ، جب تم نے آدم کی بڑائی کو دیکھ لیا تو اب آدم کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا دو۔ فرشتے معصوم تھے، انہوں نے جھکا دیا، لیکن ابلیس جس کی بادشاہت دنیا میں چلتی تھی، جس کی بڑائی کا سکہ چلتا تھا، وہ فوراً اکھڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اے رب الہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ بلندیوں کی طرف اٹھتی ہے، اور تو نے آدم کو مٹی سے بنایا جو ذلیل ہوتی ہے، جو پیروں کے نیچے آتی ہے، جو بدبودار ہوتی ہے۔ آگ کے سامنے لوہا آیا پگھل گیا، آگ کے سامنے لکڑی آئی خاک بن گئی، آگ کے سامنے جو کچھ آ گیا سب خاک و خون میں لت پت ہو گیا، ہر چیز ذرے بن کر اڑ گئی۔ اللہ تعالی کے سامنے اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ اللہ نے کہا، میں نے جو کہا اس کو سن، میں نے جو کہا اس کو کر۔ اللہ کے فرمان کے سامنے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے ضلالت، گمراہی، نافرمانی اور اللہ کا وبال آتا ہے۔ کہا اللہ نے کہ تو میری نافرمانی کرتا ہے، میں نے میرے فرمان کے سامنے تو عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ اس شیطان نے کہا، اے اللہ تو مجھے انذرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے ایک ایسے دن تک چھوڑ دے جس دن قیامت آئے گی، میرے پاس موت نہ آئے، مجھے نیند نہ آئے، مجھے بیماری نہ لگے، مجھے بھوک نہ ستائے۔ اللہ نے کہا جا، چھوڑ دیا، کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ تو نے میری نافرمانی کی، نکل جا، فاہبط منہا فإنک رجیم، میری جنت تیرے اوپر حرام، میری جنت کی چوکھٹ تیرے اوپر حرام، میرے جنت کے باغیچے تیرے اوپر حرام، میری جنت کے میوے تیرے اوپر حرام، میری جنت کے محلات تیرے اوپر حرام، جا، بھٹکتا پھرے گا قیامت تک، اور تو کیا کرے گا؟ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، میں اس کے اوپر دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، اس کو اور اس کی قوم کو، اس کی اولاد کو اس جنت سے محروم کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا الا عباد اللہ المخلصین، مگر میرے چند مخلص بندے ہوں گے جو تیری خواہش پر، تیری دعوت پر، تیری تبلیغ پر، تیرے راستوں پر نہیں چلیں گے، اور راتوں میں، دنوں میں
خوشیوں میں، غمیوں میں، دکھوں میں، دکھڑوں میں، ہر آن میں مجھے یاد رکھیں گے۔ اے شیطان، میرے مخلص بندے ایسے ہوں گے جن کے لیے میں نے جنت کو وراثت میں رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا تھا کہ یہ بتلا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اے شیطان، اے ابلیس، بتلا تجھے کس چیز نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا، حالانکہ اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی شان تو یہ ہے کہ جو چیز بنانے کا ارادہ کیا، اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، کہ جب میں نے کوئی ارادہ بنانے کا کیا، آسمان بنایا، کن کہا بن جا، بن گیا۔ دوسرے آسمان کو کہا کن، کہا بن جا، بن گیا۔ زمینوں کو کن کہا بن گئی، سمندر کو کن کہا بن گئی، درختوں کو کن کہا بن گئی، میووں کو کن کہا بن گئی، سارے جہان کو میں نے کن کہا بنا دیا۔ جنت کو کن کہا بن گئی، جہنم کو کن کہا بن گئی۔ بس انسان کو جب بنانے کا ارادہ کیا تو اپنی تمام تر صلاحیت، اپنی تمام تر طاقت کو کے ذریعے سے میں نے انسان کو، آدم کو بنایا کہ ساری کائنات کا نچوڑ انسان۔ اسی لیے انسان کے علاوہ کائنات کی جو بھی چیز میں نے بنائی، ہر چیز کو انسان کے لیے بنا دیا۔ پتہ چلا کہ انسان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات کی کسی مخلوق میں اللہ نے وہ بڑائی، وہ عظمت، وہ شان، وہ قوت، وہ شجاعت، وہ عظیم الشان مرتبہ، وہ عظیم بناوٹ اللہ تعالی نے کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو کیسا بنایا، والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم کھائی اللہ نے تین کی، اللہ تعالی نے قسم کھائی زیتون کی، اللہ نے قسم کھائی اپنے محبوب لاڈلے پیغمبر کے عظیم الشان شہر کی، جس میں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے قسم کھائی، اور چار قسمیں کھا کر پہاڑ کی قسم کھائی، اور تحقیق کے ساتھ کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو جس تقویم پر بنایا یہ سب سے زیادہ اچھی تقویم ہے، اس سے اچھی تقویم پر ہم نے کسی کو نہیں بنایا۔ انسان جو دو پیروں پر چل رہا، دو آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، اور اس سر کے اندر جو دماغ دیا، اس دماغ کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر غور کرو، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا اللہ کی نشانیاں تمہارے اندر بھری پڑی۔ میرے دوستو، تیسری جگہ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ ہم نے اپنی نبوت کی امانت کو، ایمان کی امانت کو، شان کی امانت کو، عظمت کی امانت کو، قرآن کی امانت کو، پیغام کی امانت کو، سچائی کی امانت کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا۔ وہ ہماری امانت کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں نے اعراض کر لیا۔ پھر ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں نے پہلو تہی کر لی۔ پھر ہم نے انسان کو بلایا، نبیوں کو بلایا، پیغمبروں کو بلایا، ولیوں کو بلایا، اصحاب کو بلایا، اور ان کے سامنے اپنے ایمان کی
امانت کو پیش کیا، انہوں نے اس امانت کو دونوں ہاتھوں سے قبول کر لیا۔ وحملها الانسان، یہ انسان کی وہ عظمت تھی کہ اللہ کا قرآن اگر پہاڑوں پر اترتا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر یہ اللہ کا قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے غیظ سے، اللہ کے غضب سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اس قرآن کو محمد کے کلیجے پر اتار دیا اور اس کو اتنا شکتیشالی بنایا کہ اس نے قرآن کے بوجھ کو اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ میرے دوستو، انسان کو عظمت اللہ نے دی ہے۔ اتنی عظمت دینے والا پروردگار ہمیں کیوں عظمت دے رہا ہے؟ ہمیں کہا گیا کہ تم فکر کرو، تم سوچو، تم تدبر کرو، غور کرو، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی خلقت میں، آسمانوں میں غور کرو، زمین کے بارے میں غور کرو۔ اللہ نے سب چیزیں بنائی، لیکن جو تمہارے اندر اللہ نے شان رکھ دی وہ شان کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ اب تم سوچو کہ ساری کائنات میں اصل چیز انسان ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ نے آسمان کیوں بنائے؟ اس انسان کے لیے اللہ نے زمین کیوں بنائی؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ ہرے بھرے پتے کیوں بنائے؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ ہوائیں کیوں چلائی؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ بارش کیوں بنائی؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ آگ کیوں بنائی؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ پھل کیوں بنائے؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ چرندے کیوں بنائے؟ اس انسان کے لیے اللہ نے یہ پرندے کیوں بنائے؟ اس انسان کے لیے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ اس انسان کے لیے یہ جنت کے میوے، جنت کی حوریں، جنت کے قصورے، جنت کے محلات، جنت کی دیواریں، جنت کے در، جنت کی چوکھٹیں، جنت کے سر، جنت کے سائے، یہ ساری کی ساری کائنات اس انسان کے لیے کیوں بنایا؟ پوچھتا ہے اللہ کا قرآن، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ نے کھیل کود میں تمہیں بنا دیا، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ اگر تم نے یہ سوچ لیا ہے تو یہ تمہارے دماغ کی سب سے بڑی خرابی ہے اور جہالت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ تم دنیا میں جی رہ رہے، تمہارا ایک ایک عمل لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دائیں بائیں دو کرامن کاتبین بٹھا دیے جو تمہاری رات کے سونے کو، رات کے اندھیریوں کو، بند کمروں کی زندگی کو، چوکوں کی زندگی کو، تمہارے کھانے کو، تمہارے کمانے کو، تمہارے کھیلنے کو، تمہارے چلنے کو، تمہارے سونے کو، تمہارے جاگنے کو، تمہارے بولنے کو، تمہارے ہنسنے کو، ہر عمل کو وہ کرامن کاتبین لکھتے رہتے ہیں رجسٹر میں، اور کل کو جا کر اللہ کے سامنے وہ رجسٹر پیش کر دیں گے۔ تمہارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تم کھڑے ہوگے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کہے گا لاؤ ان کا چٹھا لاؤ جو انہوں نے کیا، پھر بندے کو ایک ایک بات دکھلائی جائے گی کہ 22 تاریخ کی دوپہر میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر تم نے یہ کام کیا۔ انسان بولے گا اے اللہ تو
نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھ رکھی ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں چھوڑی. بعض انسان منہ کر جائیں گے یا اللہ میں نے نہیں کیا، اللہ کہے گا اس کی زبان پر تالا لگا دو اور کہے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. یہ ہاتھوں سے کہا جائے گا اے ہاتھ تو بتلا تیرے سے اس نے ظلم کروایا تھا یا نہیں، اے ہاتھ تو بتلا تجھ سے اس بندے نے حرام کے مال کو پکڑا تھا یا نہیں. زبان بند، گنگ، اور یہ ہاتھ بولیں گے اے اللہ فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سال، فلاں گھنٹہ، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ ظلم کیا تھا. اب زبان گونگی ہو گئی، یہ ہاتھ بول رہے، یہ پیر بول رہے، یہ گردن بول رہی، یہ سینہ بول رہا، یہ ران بول رہی، یہ جسم کا ایک ایک حصہ بول رہا. اب کیا ہوگا؟ اب انسان کی گردن جھک جائے گی اور یہ جسم کے اعضاء بول بول کر اس کے خلاف گواہی دیں گے. کیا کہہ رہا قرآن کہ جب ہم نے تمہیں اتنی عظمت دے دی تو اب یاد رکھو کہ تم اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ ہم نے تمہیں کھیل کود میں نہیں بنایا. یہ عظمتیں کھیل کود میں نہیں ملی، بلکہ ایک یوم جزا آئے گا اور اس دن ایک ایک چٹھے کا تمہیں کھول کر سامنے جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ عمل کیوں کیا، یہ عمل کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پیا، تم اس طرف کیوں گئے، تم نے یہ ظلم کیوں کیا. ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا. جواب کون دے گا؟ جس کو اللہ نے جس کی زندگی کو عیبوں سے پاک کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن کسی ولی، کسی غوث، کسی قطب، کسی ابدال، کسی عالم، کسی دائی، کسی رہبر، کسی بندے کا قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے. فرمایا حساب و کتاب ہونا ہے، برحق ہے. قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک جز ہے. ایمان لانا روز جزا پر یہ ایمان کا ایک جز ہے. جب اللہ ترازو قائم کرے گا، نیکیے لاؤ، بدیے لاؤ، گناہ لاؤ، ثواب لاؤ، اور ایک ایک پلڑے میں رکھا جائے گا. گناہ ایک پلڑے میں، نیکیاں ایک پلڑے میں. اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا نجات کے راستے مل جائیں گے، اگر برائیوں کا پلڑا جھک گیا تو جہنم کا راستہ دکھ جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے کہ کسی بھی بندے کا قدم میدان محشر سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہو جائے. فرمایا سب سے پہلے ان عمرہ فیما افنا، کہ بتلا ہم نے 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر، 80 سال کی عمر، 100 سال کی عمر ہم نے تجھے دی، بتلا تو نے اس 100 سال کی عمر میں کیا کیا ہے. جواب دے. کون جواب دے گا؟ جس کی عمر پاپ سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بھری ہوئی نہ ہو، جس نے عمر کو پاک رکھا، جس کی عمر نیکیوں میں گزر گئی، جس نے گناہوں کے بعد توبہ کی ہو، جو اللہ سے ڈرا ہو، جو شرمندہ ہوا ہو، جس نے آنسو بہائے ہو، وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا. فرمایا
عمر کے بعد ہم پوچھیں گے جوانی کے بارے میں. اس جوانی میں جو تیرے ہاتھوں میں طاقت تھی، تیرے پیروں میں طاقت تھی، تیرے دل میں طاقت تھی، تیرے پیٹ میں طاقت تھی، تیرے سر میں طاقت تھی، تیرے رگو ریشوں میں جوانی کا خون دوڑتا تھا. بتلا اس جوانی میں تو نے کیا کیا اور اس جوانی کو کہاں لگایا؟ اگر جوانی بازاروں میں، بستیوں میں، شراب میں، جوئے میں، سٹے میں، نشے میں، حرام خوری میں، بے ایمانی میں، جھوٹ میں، زنا میں، سود میں، قتل میں اگر لگ گئی تو پھر گردن جھک جائے گی، جواب نہیں بنے گا. اور جب جواب نہیں بنے گا تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت کی مہر کمر میں لگ جائے گی. فرمایا مال کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا؟ ہم تو مال کہاں سے کما رہے؟ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کون ہے جو مال کے بارے میں سوچے کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے. بس اگڑم پگڑم، آگے کا، پیچھے کا، دائیں کا، بائیں کا، اوپر کا، نیچے کا، جیسا آئے آئے اور آئے. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. کتنے لوگ بکتے ہیں اور کتنے لوگ خریدے جاتے ہیں. میرے دوستو پھر پوچھا جائے گا اگر تم نے میں حلال کا مال تھا تو بتلاؤ تم نے اس حلال کے مال کو کہاں خرچ کیا؟ آج مسلمان یہ سوچ لے کہ قیامت کے دن اللہ معاف کر دے گا. معافی اتنا آسان کام نہیں. اگر آسان ہوتا تو نبی کو مارے کھانی نہیں پڑتی. اگر معافی، اگر جنت کی بو، اگر جنت کی حوریں اتنی آسان ہوتی تو دوستو مصعب کے جسم کو نہ کاٹا جاتا، حمزہ کے جسم کے 17 ٹکڑے نہ ہوتے، نبی کے نواسوں کے سر نیزے پہ نہ چڑھتے، نبی کے گھر کو اجڑنا نصیب نہ ہوتا، نبی کے جیالوں کا خون نہ بہتا، صحابہ بچوں کو یتیم نہ کرواتے، صحابہ کی مائیں بے سہارا نہ ہوتی، صحابہ کی بیوی بیوہ نہ ہوتی. کیوں؟ پتا تھا خون کے قطروں کے بہنے کے بعد، قربانی کے بعد، جذبوں کے بعد، رات کے جاگنے کے بعد، آنسوؤں کے ٹپکانے کے بعد اللہ کی جنت کی بو ہمیں مل سکتی ہے. جبھی انہوں نے قربانی کا وہ راستہ ہمیں پیش کر کے دکھلایا کہ جس قربانی پر چل کر ان کو جنت کے بالا خانے مل گئے. میرے دوستو آج کا مسلمان سوچتا ہے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے. 5 وقت کی نماز جس نے پڑھ لیا وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار بن گیا. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اور قرآن کے چند پاروں کی تلاوت کرنے والا سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا. نہیں، ٹھیکیداری اگر ایسے ملتی تو خدا کی قسم عمر کے سر کو نبی کی مسجد میں، نبی کے مصلی پر، نبی کے منبر پر، نبی کی محراب میں، نبی کے شہر میں کاٹا نہ جاتا. اگر ایسے ہی جنت ملتی تو علی کا خون نہ بہتا. اگر ایسے ہی جنت ملتی تو صحابہ 10 20 30 40 ہزار صحابہ کی گردنیں خاک و خون میں لت پت نہ ہوتی. کیوں؟ پتا تھا جب سر نیزے پر چڑھیں گے جنت آباد ہوگی، جب خون کے قطرے گریں گے جنت آباد ہوگی، جب عیش و عشرت کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے جب قربانی دینے والے کھڑے ہوں گے عزتیں بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، نبی بھی ملے گا، قرآن بھی ملے گا، اللہ بھی ملے گا، سب کا دیدار ہوگا. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے فرض کو سمجھا
اور ساری خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر سے مالا مال فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا آسان فرمائے، بے راہ روی، بد کرداری، بے حیائی، بے غیرتی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔